یعنی یہ بتایا کہ سلیمان کو ہم نے کیا غیر معمولی صلاحیتیں دے دی تھیں، کیا غیر معمولی علم سے نواز دیا تھا۔ اسی ذیل میں اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اسی موقع پر یعنی جب پیریڈ ہو رہی ہے، لشکر گزر رہے ہیں، معائنہ کیا جا رہا ہے، اسی موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا۔ جیسے وہ باقی لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ جو پرندے میرے لشکر میں شامل ہیں یا جن پرندوں کو یہاں بلایا گیا ہے وہ سب کے سب کیا حاضر ہیں۔ سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہماری زبان میں بھی اس پرندے کا یہی نام ہے، عربی زبان میں بھی اس کو ہدہد ہی کہتے ہیں۔ تو ہدہد کو انہوں نے لشکروں میں نہیں دیکھا، یعنی پرندے صف باندھے ہوئے گزر رہے تھے، انہوں نے جب نظر ڈالی تو انہیں محسوس ہوا کہ باقی پرندے تو حاضر ہیں، ہدہد نہیں ہے۔ کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ یعنی جیسے غیر حاضری کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ موجود ہے اور کسی وجہ سے یہاں نظر نہیں آ رہا یا لشکروں سے کہیں غائب ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں نے پیریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے سب کو حاضر ہونے کے لیے کہا ہے اور وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ پھر اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر فی الواقع کوئی سرکشی سامنے آئی تو اس کو ذبح ہی کر ڈالا جائے گا، ورنہ وہ اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ یہ گویا اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ دائیں بائیں دیکھیے اور یہ بتائیے کہ ہدہد کہاں ہے، ورنہ پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں نے لکھا ہے کہ ہدہد کی غیر حاضری پر حضرت سلیمان کے عتاب کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ان کی فوج کے پرندے بھی نظم و ضبط کے پوری طرح پابند تھے، اور کسی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں فوجی ضوابط کے تحت سزا بھی بھگتنی پڑتی تھی۔ یعنی ہم جب جانوروں کو سدھاتے ہیں یا ان کو کام میں لاتے ہیں تو ان کو بھی جزا و سزا دیتے ہیں، اسی سے در حقیقت وہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی زبان سمجھتے ہوں، ان کا عذر جان سکتے ہوں، وہ کسی موقع پر کیا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں یا دائیں بائیں ہوئے ہیں، اس کو وہ بیان کر سکتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو یہاں سیدنا سلیمان نے بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ تو یہ انہوں نے ارشاد فرما دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ دائیں بائیں لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، ہو سکتا ہے کہ کہیں پیچھے رہ گیا ہو، حاضر نہ ہو سکا ہو، کیا ہوا؟ تو ارشاد ہوا کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر زیادہ دیر نہیں گزری، یعنی اسی تلاش میں تھے لوگ، زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یعنی پیریڈ ہوئی، وہ لوگ گزر گئے آگے سے، اور تھوڑی ہی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔
फ़क़ाल, اور آتے ہی اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبع یقین۔ ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یعنی گویا اس نے آتے ہی یہ بتایا کہ میں وہی کام کرتا ہوا آیا ہوں جو میری ذمہ داری رہی ہے، دائیں بائیں پرواز کرنا اور پھر آ کے اطلاع کر دینا۔ یعنی اس وقت ہم جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں کم و بیش یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ڈرون پرواز کر رہے ہیں، اطلاعات دے رہے ہیں اور وہ پہنچ رہی ہیں اور پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو ان کے پرندے بالکل یہی کام کرتے تھے۔ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس پر حاشیہ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دیر سے پہنچا ہوں لیکن یہ دیر کام ہی کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے ادھر یہ پیش کیا کہ میں اگرچہ یہاں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے حاضر ہونا چاہیے تھا، مجھے واقعتاً دیر ہوئی ہے، لیکن یہ دیر اپنی کسی سستی یا اپنی کسی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئی، میں کام پر تھا، کام ہی کے سلسلے میں ہوئی ہے۔